تعلیم اور پڑھائی سے ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے آپ لوگوں کے درمیان تعلیم اور ایجوکیشن کی اہمیت پر گفتگو کر لی جائے۔ ایسی نہیں ہوتی ہے تو وہ معاشرہ بچائے ترقی کی طرف جانے کے پستی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو معاشرہ، جو قوم تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے، وہ قوم بجائے اس کے کہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وہ قوم اپنے عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوتی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ہے، وہ معاشرہ بجائے اس کے کہ اپنے قوم کو علم کی روشنی دے، وہ جہالت کا اندھیرا اسے دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے قوم کے درمیان تعلیم اور ایجوکیشن کو عام کریں، اس کا بڑھاوا دیں، اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ دنیا کے اعتبار سے بھی بلند نظر آئے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہوا نظر آئے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر تعلیم اور ایجوکیشن پر فوکس کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کے ذریعے ہمیں سب سے پہلے پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا ہی پیغام ملتا ہے۔ کیا؟ سب سے پہلے پڑھنے لکھنے اور سیکھنے کا ہی پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعلیم کی اہمیت آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے اندر اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مکہ شریف میں جہالت سے بڑھ کر بڑے بڑے گناہ پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ اسلام میں اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی وقت بچی اگر پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس سے بڑھ کر ظلم دنیا نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ عام طور سے اس وقت عورتوں کی عزتوں کو لوگ نیلام کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اپنے عزت کو لوگ کھلے عام بیچتے ہوئے نظر آتے تھے، سودا کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور سارے جرم پائے جاتے تھے، بڑے بڑے جرم پائے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جرموں کی طرف پوری دنیا کی توجہ نہیں دلائی۔ اگر سب سے پہلے کسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے تو وہ تعلیم ہے، وہ پڑھنا لکھنا ہے، وہ ایجوکیشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جہالت سے بڑھ کر جب اتنے بڑے بڑے جرم پائے جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ان چیزوں کو چھوڑنے کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ کیوں سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دلائی؟ کیوں سب سے پہلے ایجوکیشن کا پیغام دیا؟ کیوں سب سے پہلے پڑھائی لکھائی کی طرف توجہ دلائی؟ آپ ذرا اپنے دماغ پر زور دیں، اپنے دل سے سوچیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ معاشرہ کبھی اپنے بچی کو زندہ درگور نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو کبھی نیلام نہیں کرتا ہے۔ جو معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو ہائی ایجوکیشن اور ہائی لیول کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اپنی قوم کو تعلیم دو، قرآن پڑھنا سکھاؤ، حدیث
حدیث پڑھنا سکھاؤ، شریعت اسلامیہ سکھاؤ، دنیا کے اعتبار سے اپنی قوم کو مضبوط کرو، کیونکہ اگر معاشرہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا تو اپنے رب کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، برائیاں نہیں کرے گا، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا، عزتوں کو نیلام نہیں کرے گا، اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت نہیں کرے گا۔ گویا کہ اگر معاشرہ تعلیم یافتہ ہے تو ساری اچھائیاں ایک قوم اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہے اور ساری برائیوں سے بچنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جہالت دور کرنے کا حکم دیا۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن وہ قرآن جس نے سب سے پہلے ہمیں پڑھنے لکھنے کا پیغام دیا، آج اسی قرآن کو ماننے والی قوم پڑھائی اور ایجوکیشن میں سب سے پیچھے نظر آتی ہے، بالکل بیک فٹ پر نظر آتی ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، دونوں اعتبار سے آج مسلم قوم تعلیم میں بالکل پیچھے نظر آتی، جس کی بنیاد پر آج چاہے تجارت کے لیول پر ہو، چاہے حکومتی لیول پر ہو، چاہے دینی تعلیم کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے آج ہم بالکل بیک فٹ پر نظر آتے ہیں، اور ہم کوئی بات حکومت کو یا کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ سننے کے لیے تیار۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ تو دین کے اعتبار سے مضبوط ہیں اور نہ تو دنیا کے اعتبار سے مضبوط ہیں۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے سماج میں تعلیم کو عام کریں، دین کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں اور دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم خود اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں، اپنے وقار کی حفاظت کر سکیں اور بڑے عہدے پر اپنے بچوں کو پہنچا کر اپنے قوم اپنے ملک کی پورے طور سے خدمت کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی آیت میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جو بھی شخص پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اور جو شخص یا جو قوم پڑھی لکھی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی آیت میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج آپ نے حافظ قوسین رضا صاحب کو دولہے کی طرح سجا دیا، اسٹیج پر انہیں بیٹھا دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے الگ راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو پڑھا لکھا بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ اس وجہ سے آج آپ نے انہیں عزت دی، اور کسی آدمی کو تو آپ نے دولہے کی طرح نہیں سجا دیا، اسٹیج پر لا کے بیٹھا دیا۔ یہ وہی فرق ہے جو قرآن نے بتایا کہ کیا پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آج آپ نے اگر حافظ قوسین رضا کو اسٹیج پر بیٹھایا ہے تو اسی فرق کی بنیاد پر کہ جو حافظ قرآن ہوگا ہم اسے اسٹیج پر بیٹھائیں گے، جو حافظ قرآن نہیں ہوگا اس کی جگہ یہ اسٹیج نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج پوری دنیا اسی ڈیفرنس کے بیس پر چلتی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اگر ان عہدوں پر ہے یا بہت بڑا تجارت والا ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ دو گے، عزت دو گے، اس کے لیے کرسی آگے کر دو گے، لیکن ایک ٹھالے والا ہو، ایک عام آدمی ہو تو آپ کبھی اسے اتنی عزت نہیں دو گے، اسے وہ رسپیکٹ نہیں دو گے، اسے عزت کے ساتھ آپ بیٹھاؤ گے نہیں۔ تو 1400 سال پہلے قرآن نے یہ فرق ہمیں سمجھا دیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم قرآن اولاً پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق
چلنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا معاشرہ تعلیمی میدان میں جہالت کے اندھیری میں بالکل ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کا سماج، آپ کی قوم اجالے میں نکل کر زندگی گزارے اور اپنے وقار اور اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے آئے، تو آپ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں بھی مضبوط کرنا پڑے گا اور دنیاوی اعتبار سے بھی انہیں ہائی ایجوکیشن دینا پڑے گا اور انہیں ہائی ایجوکیشن دے کر مالدار بھی بنانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جمع ہوں گی تو آپ عزت کی بھی زندگی گزارو گے اور انشاءاللہ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنانے کی بہترین کوشش کر سکو گے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے حافظ حسین صاحب یا میں اظہار احمد امجدی یا حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ یا مولانا شان عظمت صاحب قبلہ یا دیگر علماء کرام ہیں، وہ علم حاصل کر لیے تو آپ لوگوں کو چھٹکارا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مرد اور عورت کو اتنا علم دین حاصل کر لینا ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے، نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکے، تجارت کرتا ہو تو جائز طریقے پر تجارت کر سکے، اولاد والا ہو تو اس کی تربیت بہترین طریقے سے کر سکے، بیوی ہے تو اس کے حق کو ادا کر سکے، شوہر ہے تو اس کے حق کو ادا کر سکے، والدین والا ہے تو ان کے حق کو پورے طور سے ادا کر سکے۔ ان ساری چیزوں کا آپ کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا، بہت کم آپ کو ملیں گے کہ جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھ سکے، سمجھنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو قرآن اگر ایک آیت، دو آیت یا ایک سورہ، دو سورہ ہم نہ پڑھ سکیں صحیح سے تو ہمیں اپنے کامل مسلمان ہونے کا جائزہ لینا چاہیے۔ یقیناً اگر کوئی کامل مسلمان ہوگا، پرفیکٹ مومن ہوگا تو اس کے اندر یہ کمی کبھی نہیں پائی جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے اس کو بھی سیکھیں۔ کل تو دیوبندی وہابی یہ اٹیک کرتے تھے، آج غیر مسلم بھی بہت سارے معاملات میں ہمارے ایمان پر حملہ آور ہے۔ تو جب ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے تبھی تو ہم حفاظت کریں گے۔ بھائی ڈاکٹر علاج کب کرے گا؟ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہاں، پوچھئے ڈاکٹر علاج کب کرے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے۔ جب تک اس کو معلوم نہ ہو وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، آپ نماز صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں گے، اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کیسے کریں گے، جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو آپ اس کو کبھی صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو یہ احساس ہونا ضروری ہے اور علم دین کے تعلق سے سیکھنا لازم اور ضروری ہے تاکہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ شادی ہے کہیں رشتہ دار میں اور بچہ پڑھ رہا ہے ابھی 7 سال کا 8 سال کا، اس سے پوچھے کہاں جا رہے تو کہہ رہے نیوتا کرنے جا رہے ہیں۔ آخر کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کا بچہ اسکول یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو اس کو نیوتا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مان لیں بہت ضروری ہے تو 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، پتہ چلا 1 ہفتہ، پتہ چلا 15 دن، پتہ چلا 20 دن، پتہ چلا 1 مہینہ یا اس سے زیادہ وہ نیوتا کر رہا ہے۔ اب بتائیں اگر ہمارا تعلیمی معاملے میں ہماری فکر اور سوچ یہی ہے کہ ہم خالی اس کو نیوتا کرائیں اور پڑھائی جائے چولہے بھاڑ میں، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کی قوم کبھی سنور نہیں سکتی اور آپ کی قوم کبھی سنبھل نہیں سکتی۔ اور یہ المیہ کہاں ہے؟ جب تک لڑکا مدرسے میں پڑھے گا، جب تک لڑکا مدرسے میں پڑھے گا تبھی تک یہ معاملہ ہے۔ لیکن ابھی کسی ماڈرن ایجوکیشن اسکول میں چلا جائیں، کسی انگلش والے اسکول میں چلا جائیں تو 1 دن کے لیے بھی جانے کے لیے سوچے گا،
سوچے گا پتہ نہیں پرمیشن ملے گی کہ نہیں، اجازت ملے گی کہ نہیں، اور یہاں مدرسے پہ آ کے سوار ہو جائے گا، نہیں حضرت آپ چھٹی دیجیے، ہمارا بچہ جائے گا، یہاں یہ ہے تو وہ ہے تو دنیا بھر کی پریشانی ہے۔ تو خدا را آپ ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر سے کھلواڑ نہ کریں، بلکہ حد الامکان کوشش کریں کہ آپ کا بچے کی پڑھائی، اس کی تعلیم ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، اور اگر بہت ضروری ہو جائے تو 1 دن 2 دن بہت ہے، اس سے زیادہ کبھی آپ کا ناغہ نہ ہو، تاکہ آپ کا بچہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کرے اور اپنے فیوچر اور مستقبل کو بنانے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو دینی تعلیم کے لیے ہے کہ آپ ضروری ہے کہ اتنا حاصل کریں، بغیر اس کے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر نہیں حاصل کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہوگا اور آنے والی نسلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اب ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دینی تعلیم ہی ضروری ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، دینی تعلیم سب سے پہلے سیکھی جائے یا دونوں ساتھ میں سیکھی جائے، لیکن دینی تعلیم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ آپ ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کیجئے اور بچے کے فیوچر اور مستقبل کو بہترین بنائیں۔ حدیث سننے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ یہودی زبان سیکھ کر آئیے۔ 15 دن نہیں گزرتے ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیان کے اعتبار سے سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میں یہودی زبان سیکھ کر نہیں آیا تھا، یہ ایک یہودی خط لکھتا تھا حضور کا اور وہ لے جا کر پہنچاتا تھا۔ ایسا ممکن ہے یہاں لکھایا جائے کچھ اور، وہ لکھ دے کچھ اور لے جا کے سنا دے، تو جو امن و شانتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے ادھر سے یہودی کا خط آتا تھا تو یہودی ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط پڑھتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ادھر سے خط میں کچھ لکھا ہو اور یہ پڑھ کر کچھ اور سنا دے، تو جو فتنہ و فساد بند ہے، دبا ہوا، وہ ابھر کر سامنے آ جائے، قتل و غارت گری اور اس طرح کے معاملات آ جائیں۔ تو میں اس سے پیغام آپ کو کیا ملتا ہے اس کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو کبھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم آپ کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے کہ جس طرح ایک آدمی ہتھیلی پر رائی کے دانے دیکھتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ اور سارے عقائد کو ایکسپٹ کرنے کے ساتھ دنیاوی اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہودی زبان نہ تو کوئی مذہب ہے نہ تو کوئی دین ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہودی زبان سیکھ کر آئیے۔ 15 دن نہیں گزرتا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہودی زبان سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام کیا نہیں ملتا ہے کہ آج کے دور میں کیا ہمیں انگلش سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہائی لیول کے عہدے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح غور قوم اعلی عہدے پر جا کر کے ملک کی خدمت کرتی ہے، کیا ہمارے اندر ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے جو قوم کی خدمت کرے، اپنے قوم کی حفاظت کرے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے؟ یقیناً آج ہمیں کثرت سے ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن IAS ہو، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن وہ لائر ہو، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن وہ جج ہو، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہو، دین کے اعتبار سے مضبوط ہو لیکن وہ بہت بڑا سیاسی آدمی ہو۔ یقیناً
یقیناً جائز طور پر ان ساری چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے تاکہ بھارت میں جو فتنے اٹھ رہے ہیں ہماری قوم بھی حصہ لے کر کے ان فتنوں کو دبانے کی کوشش کر سکے اور اپنے ملک کو امن و شانتی کا جو بھنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ان ارادے کو بیک فٹ پر لے جا کر چھوڑ دے۔ یقیناً آج ہمارے درمیان ایسے افراد کی ضرورت تھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، جہاں دین کے اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونا ہے وہیں دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے بچے کو آگے بڑھانا ہے اور اسے مضبوط کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ فقیہ ملت، شہزادہ فقیہ ملت مفتی اظہار احمد امجدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، آج ہم یا ہمارے معاشرے کے بچے ابھی بھی یہ حال ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیشن کی طرف اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے قوم میں یہ حال ہے کہ 5 تک بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، اور بہت زیادہ آگے بڑھا تو 8 تک پڑھ لیا، بہت زیادہ محنت کر لیا تو ہائی اسکول انٹر کر لیا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر کہیں گاؤں میں کوئی BA وغیرہ کر لیا تو سوچتے ہیں کہ ارے ہمارا لڑکا بہت زیادہ پڑھ لیا۔ آپ دلی چلے جائیے، آپ لکھنؤ چلے جائیے، آپ ممبئی چلے جائیے، آپ گجرات چلے جائیے، بڑے شہروں میں یہ ہائی اسکول انٹر BA کیے ہوئے نہ جانے کتنے آپ کو گلیوں میں گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم جس تعلیم کی بات کر رہے ہیں وہ ہائی اسکول، پرائمری اور انٹر کی بات نہیں ہے، یہ تو لازم اور ضروری ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا بچہ IAS بن سکے، ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا بچہ ہائی لیول کا ڈاکٹر بن سکے، ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا بچہ ہائی لیول کا لائر بن سکے، ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا بچہ ہائی لیول کا جج بن سکے، ہم اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کا بچہ ہائی لیول کا تجارتی آدمی بن سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے بچوں میں زیادہ سے زیادہ پائے جانا چاہیے، لیکن یہ دینی تعلیم کے بعد، ضروری دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس لائق بنانا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے سنیت کی حفاظت کر سکیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، اس کے بعد دنیاوی طاقت حاصل کر کے اپنے سماج کے اوقار بڑھانے کی کوشش کر سکیں اور جو بھی معاملات ہوں اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی، کیونکہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو آپ کو دین کی حفاظت کرنے کا بھی حوصلہ دے گی اور دنیا کے اعتبار سے آپ کو پرواز کرنے کا بھی حوصلہ عطا کرے گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، حالات بہت گمبھیر ہیں، اب بھی بیدار ہو جاؤ۔ یہ علماء آج ہیں، آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، کل کون آئے گا، کیسا آئے گا، آپ کو کیا بتائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک پیغام آپ باندھ لیں اپنے دماغ میں کہ قوم کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتی، زندہ فیوچر میں، مستقبل میں وہی قوم رہتی ہے جس نے بہترین تعلیم حاصل کی اور اپنے قوم کو عروج پر لے جانے کی کوشش کی، وہی قوم زندہ رہتی ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ہدایت کا پیغام دیا، قیامت تک انشاءاللہ ان کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگان دین، ماہرہ شریف کے بزرگان دین اور حضور فقیہ ملت علیہ رحمت و رضوان، آج دیکھیں کس بیس پر انہیں لوگ جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اسی بنیاد پر نہ کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ان کو عروج پر لے گئے، آج ان کو یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ انہیں یاد کرتے رہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں زندہ رہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینی ہوگی اور بہترین تربیت کرنی ہوگی، ورنہ جب تک زندہ ہیں 2-4 لوگ کھانے پینے والے آپ کو دیکھتے رہیں گے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے نہ تو آپ کو کوئی یاد کرنے والا رہے گا اور نہ ہی آپ کو نسلوں کو کوئی یاد کرنے والا رہے گا۔ اس لیے کھانے کے پیچھے نہیں بھاگیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے پیچھے بھاگیں۔
جتنے بھی اسٹرگل کرنا ہو، جتنی بھی محنت کرنی پڑ جائے، کبھی آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے محنت کرنے سے نہ بھاگیں۔ ماہرہ شریف کا پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو یہ پیغام ہمیں اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے۔ آج ہم سب سے زیادہ کھانے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک دن گزرا نہیں دوسرے دن ہم کو گوشت چاہیے، دوسرا دن گزرا نہیں تیسرے دن گوشت چاہیے۔ لیکن اگر بچہ ایک دن نہ پڑھے، 2 دن نہ پڑھے، ہفتہ نہ پڑھے، مہینہ نہ پڑھے، سالوں نہ پڑھے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جسم پر اور جن کے روح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ہم بتائیے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی قوم کہاں جائے گی؟ لہٰذا اے مسلمانوں، آپ ہفتے دن، مہینے دن گوشت مت کھائیے، اور ایک دن یا ایک ٹائم تھوڑا کم ہی کھائیے، یہ چلے گا، لیکن اپنے بچوں کی بہترین تعلیم نہ دیں، اس کی اچھی تربیت نہ کریں، دین کے اعتبار سے اسے مضبوط نہ کریں، اور دنیاوی اعتبار سے اس کو ہائی لیول پر نہ لے جائیں، یہ کبھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجئے، اور کھانے کے پیچھے مت بھاگیے، اس چیز کے پیچھے بھاگیے جو آپ کو فیوچر اور مستقبل میں زندہ رکھے گی اور آپ کی نسلوں کو ایک طویل زمانے تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ اس کے پیچھے بھاگیں، اس کے پیچھے قربانیاں دیں، انشاءاللہ آپ بھی زندہ رہیں گے اور آپ کی نسلیں بھی زندہ رہیں گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزاد حضور فقیہ ملت، شہزاد حضور فقیہ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک شعر پڑھ کے اور ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، وقت کافی ہو رہا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ قطب ہو گیا، اور مالکوں کے مالک سے ہم نے یہ سعادت پائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہمیں سعادت اور فضیلت ملی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے میں قطب ہو گیا۔ اب قطب کی تعریف بتا دوں تاکہ آپ پر بالکل بات واضح ہو جائے۔ قطب کی تعریف یہ ہے کہ جس پر دنیا کے انتظام و انصرام کا مدار ہو، ٹھیک ہے؟ انتظام و انصرام کے مدار تھوڑا سخت ہو جائے گا، نہیں سمجھ پائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے، اس کے 4 پائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان 4 پایوں پر بلڈنگ کا دار و مدار ہے۔ کیا ہے؟ دار و مدار ہے۔ اگر ان پایوں کو ہٹا دیا جائے تو بلڈنگ کیا ہے؟ زمیں بوس ہو جائے گی۔ اسی طرح جو قطب ہوتے ہیں وہ دنیا کے انتظام و انصرام اور وجود کے بہترین وجود کے مدار ہوتے ہیں۔ اگر یہ قطب ختم ہو جائیں تو دنیا کا انتظام و انصرام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ وحدہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کیسے حاصل کیا؟ اگرچہ آپ بچپن سے ولی تھے، مادر زاد ولی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پوری زندگی علم حاصل کیا اور پوری زندگی علم کی نشر و اشاعت کرتے رہے۔ تو علم حاصل کرتے کرتے آپ قطب ہو گئے، پھر پڑھائے لکھائے، پوری زندگی لوگوں کے ہدایت دی۔ آپ نے کتنا بلند مرتبہ حاصل کیا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آج ہم ان کی نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے اپنے مقصد کا انہیں صرف ذریعہ بنا رکھا ہے کہ ہم فاتحہ کرائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، فاتحہ کرائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یقیناً آپ ان سے دلی لگاؤ رکھیں گے تو ضرور ہوگا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جس بنیادی چیز کی طرف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، وہ جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ دنیا کے انتظام و انصرام کو سنبھال نہیں سکتے۔
آپ نے فاتحہ کرا دیا، حضور غوث اعظم کا کرم ہوا، وہ کام ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن آپ ایسی جگہ پر رہیں کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے اور دوسروں کا ہاتھ ہمیشہ نیچے رہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کریں گے، اور ان کی سنت یہی ہے کہ زندگی بھر تعلیم حاصل کرو، سیکھو، پڑھو، پڑھاؤ اور اپنے سماج اور اپنے قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن آج ہم فاتحہ کرا دیے، یہ سارے کام کرا دیے، لیکن ان کا فنڈامنٹل اور بنیادی چیز جو ہے آج ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ہم فاتحہ بھی کرائیں گے، اولیاء سے محبت بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں گے، تب جا کے ہماری زندگی تابناک ہوگی اور ہمارا فیوچر اور مستقبل بہتر ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب اشرفیہ جامعہ اشرفیہ مبارک پر پہنچے تو حضرت مولانا جلال الدین صاحب جو پہلے اشرفیہ میں پڑھاتے تو وہ مرید ہونے گئے، تو آپ نے نصیحت کی، سائے مرید کو ہر پیر نصیحت کرتا ہے، تو آپ نے نصیحت کی سنت غوث اعظم پر عمل کرنا۔ وہ طالب علم تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کہ ارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یہ کون سی سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور مفتی اعظم اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے صاحبزادے کیا فرماتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہو اور سنت غوث اعظم آپ کو نہیں معلوم ہے؟ سنت غوث اعظم پوری زندگی پڑھنا، لکھنا اور سیکھنا، سکھانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم اس سنت سے بالکل غافل ہیں، بالکل دور نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنے سماج کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کرنی چاہیے اور ان کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی ولی اس درجے پر پہنچا ہی نہیں، ولایت کے درجے پر، جب تک اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اور اگر کسی ولی کی نظر عنایت سے کوئی آدمی ولی بنتا ہے تو سب سے پہلے وہ ولی اپنی ولایت کے ذریعے اسے ایجوکیٹڈ، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ بناتا ہے، تب جا کے اس کی ولایت کی بنیاد پر کوئی شخص ولی بنتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی بغیر تعلیم کے ولایت کے منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتا، تو قطب کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر اپنے بچوں کو آپ عروج پر دیکھنا چاہتے ہو، بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہو، آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، چاہے دین کے اعتبار سے ہو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، تو یہ لازم پکڑ لو، آپ کا بچہ پیدا ہوا کہ نہیں، آپ نے اس کی تعلیم شروع کر دی اور آپ نے اس کی تربیت شروع کر دی، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ آپ اس کے جوانی میں دیکھیں گے اور اپنے بڑھاپے میں بھی اس کا بہترین رسپونس آپ کو ضرور نظر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو ہم ہر چیز سے غفلت کر سکتے ہیں لیکن تعلیم اور ایجوکیشن سے غفلت نہیں کر سکتے۔ لیکن عجیب حال ہے، ہم ساری چیزوں سے غفلت نہیں کریں گے لیکن تعلیم اور ایجوکیشن سے ضرور غفلت کریں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو سمجھ لیجئے ہم کو کوئی تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتا۔ آج جو ہم سمجھاتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں لیکن آپ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے نہ آپ کی تعلیم ہوئی ہے نہ تربیت ہوئی ہے۔ اگر بچپن سے تعلیم و تربیت ہوتی تو آپ کا دل قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا اور اس طرح کے بیانات سن کر کے فوراً وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا اور شروع کر دیتا، کیونکہ آدمی کی جب غلط عادت پڑ جاتی ہے تو جلدی اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ تجربہ آپ کا ہے اور ہمارے بڑے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، واضح طور پر یہ جانتے ہیں کہ اگر غلط طریقے کی عادت بن جائے تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو ابتدائی سے بہترین تعلیم دینے کی کوشش کرو تاکہ کل آپ کو افسوس نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں تو میری کوئی بات مان ہی نہیں رہا۔ جب بچپن سے آپ اس کی نگہبانی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ کیا ہے؟ تاج پہنایا جائے گا، اور وہ تاج سورج سے زیادہ بہتر اور روشن اور اچھا ہوگا۔ اگر آپ کے گھروں میں آ جائے تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں گے۔
تو آگے حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب والدین کی یہ حالت ہے تو جو شخص قرآن پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حافظ قوسین رضا صاحب حافظ ہو گئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ عالم بھی بنیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے اور اس کے مطابق چلنے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ اپنے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہنانے کا سبب بن سکے اور خود بھی بلند مرتبے پر دنیا میں بھی فائز ہوں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام بلند اور اعلیٰ فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن جب تک اس کے مطابق عمل نہ کرے تو ابھی بھی وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، جب تک اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تب تک اس کا حق کوئی شخص پورا ادا نہیں کرتا ہے۔ تو ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسی پر موقوف نہیں کریں گے بلکہ عالم بھی بنیں گے، اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہاں کے مفتی بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب کہیے کہ انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور حافظ قوسین صاحب کو دنیا و آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے مستقبل میں ان کی تعلیم اور یہاں پر جو بھی طلبہ موجود ہیں سب کے مستقبل میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو اس سے محفوظ رکھے اور سب کو بہترین عالم اور مفتی بنائے اور دنیا آخرت میں بلندیاں عطا فرمائے اور تمام تر بلائیں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔